رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. گزشتہ اتوار ہم سورہ رحمان کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے تھے. فضائل پر بات کرتے کرتے اس کی تفسیر کی طرف ہم چلے گئے. قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ فضائل بیان کرتے کرتے انسان یہ بھانپ ہی نہیں پاتا کہ میں تفسیر کی طرف چلا گیا اور تفسیر سے اس کے الفاظ کی مختلف پرت کھولنے لگتا ہے انسان. ایک معنی سے شفٹ ہو کے دوسرے معنی پر, دوسرے سے شفٹ ہو کر تیسرے معنی پر, جیسے انسان کا ذکر ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ذکر ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خیال تھا انسان شروع میں آیت نمبر 2 میں 3 میں استعمال ہوا ہے لفظ, اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کی تفسیر یہی کی کہ یہ جو آیت نمبر 3 میں یا 2 میں انسان کا لفظ آیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال ہوا. حالانکہ یہی لفظ پھر سورہ کے تقریباً درمیان میں جا کے استعمال ہوا تو وہاں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام تھے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے مراد ہے. عربی میں ایک ہی لفظ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں کسی صاحب نے کوئی کسی آیت کی تفسیر کا ایک بار مجھے فرمایا تھا, حکم دیا تھا, تو میں نے اس کے بارے میں یہی عرض کیا تھا کہ میں تفسیر اس طرح بیان نہیں کر پاؤں گا. مجھے اپنی کم علمی اور اپنی کم مائگی کا پوری طرح نہ صرف احساس ہوتا ہے بلکہ میں چھپاتا بھی نہیں کہ میں جاہل ہوں, میں پڑھ نہیں سکا. کہ ایک آیت کی تفسیر میں بیان نہیں کر پاؤں گا, اگر بیان کر پاؤں گا تو غلط ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کسی لفظ کی تفسیر اگر بیان کرنی ہے تو پورے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا جب ذکر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے 2.5 سپارے جو جس میں سورہ بقرہ ہے وہ اصل میں کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس میں تمام احکامات ہمیں مل جاتے ہیں سورہ بقرہ میں, اور باقی 27.5 سپارے انٹرپریٹیشن آف دیٹ کانسٹیٹیوشن ہے. میں نے اس وقت بھی شاید یہ ایگزامپل دی تھی کہ طلاق سے متعلق احکامات مل جائیں گے, ماں باپ سے متعلق احکامات مل جائیں گے, ہمسائے کے بارے میں احکامات ہمیں مل جائیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے احکامات ہم سورہ بقرہ میں مل جائیں گے. لیکن اس کی تفصیل بعد میں آنے والی سورہ میں ملتی ہے. اگر ہم انڈیپینڈنٹلی کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے لگیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گی, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز غلط فہمیاں پیدا کر جاتی ہے. تو قرآن پاک
کی اگر تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر جس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق بہت سی صورتوں کے اندر آیات ملیں گی جو اسی ریفرنس میں آئی ہوں گی. تو ان سب کو ملا کے جب آپ دیکھیں گے، اس کی بیک گراؤنڈ پوری آپ اسٹڈی کر لیں گے، کانٹیکسٹ کا اسٹڈی کریں گے، تو وہ تفسیر سمجھ میں پوری طرح آ جائے گی. اسی طرح یہ جو لفظ انسان تھا جس پر ہم اس گزشتہ اتوار بھی بات کر رہے تھے، اب ایک جگہ تو حضرت آدم کا ذکر آیا درمیان میں جہاں آئی، اور جہاں شروع میں انسان لفظ استعمال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا. اس سورہ کے اندر ایک اور بڑی خاص بات ہے، اس میں انسان اور جنات کو ملا کے مخاطب کیا ہے اللہ نے. جہاں اللہ نے افرمیٹو لہجے میں یہ کہا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مخاطب انسان اور جنات کر دیے. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب ہے اس زمین پر، لیکن اس سورہ میں جب عنایات کی بات ہوئی ہے کہ میں نے تم پر کیا کیا عنایات کی ہیں، میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے، تو وہاں انسان اور جنات کو ایک بریکٹ میں رکھ دیا اللہ نے. یہ بلا وجہ نہیں ہے. گرچہ تخلیق دونوں کی مختلف طریقے سے ہوئی ہے، انسانوں کی بھی جنات کی بھی. انسان کا خمیر اٹھا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جنات کا خمیر اٹھا ہے آگ سے. مجھے یاد نہیں کیونکہ حافظ تو ہوں نہیں قرآن پاک کا میں، کہ کسی اور سورہ میں اللہ تعالی نے ڈیفائن کیا ہو جنات کا خبیر اٹھنے سے متعلق کیا اللہ نے انسانوں کو آگ سے بنایا. یہ تو کئی جگہوں پر ملے گا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن جو اسے فردر ڈیفائن کیا ہے وہ شاید اسی سورہ میں ہے. میں شاید کہہ رہا ہوں کہ خالص آگ سے پیدا کیا ہے. یہ ایک خاص بات ہے یہاں پر، اور وہی آگے چل کے بنیاد بنے گی. یہیں پر کسی نشست میں ذکر ہوا تھا جنات شکل کیسے بدل دیتی ہیں، تو اس ضمن میں بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جنات کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی ہے، اس میں آگ استعمال ہوئی ہے. تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم کوئی موم بتی لے لیں یا کوئی سب شعلہ لے لیں، اس کے ہمیں 3 حصے دکھائی دیتے ہیں. شعلے کے درمیانی حصہ اگر ہم دیکھیں تو یلوئش ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک ہالہ ہمیں نظر آتا ہے بلو، اور ایک بلو کے ارد گرد ہالہ ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ وائٹ ہوتا ہے. تپش کو ہم، حرارت کو ہم میئر کرتے ہیں BTU کے ذریعے سے، برٹش تھرمل یونٹ اس کا پورا بنتا ہے اور ایبریویشن اس کا BTU ہے. جو یلو ہے یہاں لوئسٹ BTU ہوں گے، سب سے کم تپش وہی ہوگی یلو آگ میں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یلوش شعلہ ہے
وہ شاید بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ سب سے کم BTU رکھتا ہے. اس کے ارد گرد جو نیلگوں شعلہ ہے بلش، اس میں تپش زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے اندر زیادہ BTUs رکھتا ہے. اور جو وائٹ ہے وہ سب سے زیادہ گرم ایریا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کے BTUs سب سے ہائیسٹ ہیں. اللہ نے جو سورہ رحمان میں آگ کا ذکر کیا اور پھر خالص آگ کا ذکر کیا کہ جنات کو ہم نے خالص آگ سے پیدا کیا، اس سے مراد وہ وائٹ شعلہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اگر شعلے کو آپ دیکھیں، اس کی ایک اپنی شکل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی ایسی شیپ، کوئی ایسا جسم رکھیں جس کی ایک شیپ ہے لیکن اس میں سوراخ ہیں جس میں آکسیجن ملتی رہے شعلے کو، تو شعلہ اپنی شکل کو بدل لے گا، اس ڈھانچے کے مطابق کر لے گا جو اس کے اوپر آپ نے دیا ہے خبر. تو یوں جنات اپنی شکل بدلنے پر قادر ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ خالص آگ جو سورہ رحمان میں بیان کی گئی، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اس سے مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جنات جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ اس میں چلتے چلتے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ گھروں میں ہم لوگ گیس استعمال کرتے ہیں، چولہے میں اگر شعلہ آپ کے یہاں یلو آ رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ آلموسٹ آدھی کوانٹٹی گیس کی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو جو BTUs ملنے چاہیے وہ مل نہیں رہے. تو اس میں اگر آپ مکس کر دیں گے تھوڑی سی اور آکسیجن تو وہ یلو شعلہ بلو ہو جائے گا، اس سے BTUs زیادہ مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی کنکناتی مٹی سے تو کر دی، خمیر اٹھا انسان کا وہاں سے، لیکن اس کی فارمیشن یہ کسی نشست میں یہاں ذکر ہوا کہ کتنے ہفتے میں انسان کی تخلیق کا کون سا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کون سا آتا ہے، وہ کافی تفصیل سے یہاں گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کنکناتی مٹی سے خمیر اٹھانے کے بعد اس کے اعضاء کی شکل اس کو دی ہے. انسان کا ڈائجسٹن سسٹم بنایا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز کرشمہ، حیرت انگیز تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ انسانی ذہن ہے. انسانی ذہن میں بے پناہ قوتیں پنہاں ہیں جس کو ہم کبھی ایکسپلور کر ہی نہیں پاتے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ سپر ہومن ہونے کی حد تک ذہین ہے انسان، اور پھر ہمیں جینیس ہم کہتے ہیں. جینیس بھی 30 to 40% اپنے برین کو استعمال کر پاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہاں اسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق جن نشستوں میں ذکر ہوا، تو میں نے
یہ درس کی تھی کہ اس زمانے میں ایسے ہی شوق چرایا کہ وظیفہ میں پڑھ لوں، تو وہ میں نے وظیفہ پڑھا، کیونکہ ادھر ذہن ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ملی کیا نہیں ملی، کیا حاصل ہوا کیا کھو دیا میں نے تو ریئلائز نہیں کیا کہ یہ وظیفہ سے پڑھتے ہوئے 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے تو تبدیلی کیا آئی ہے۔ پتہ اس دن لگا جب بیگم صاحبہ سے ایک ڈنڈا دھاڑ سے میرے سر میں پڑا کہ یہ تم نے کیا کھیل تماشے شروع کیے ہوئے ہیں گھر میں۔ میں تو بڑی مسکینیت سے عرض کیا کہ کیا قصور ہو گیا مجھ سے۔ کہا یہ تم نے قصہ کیا کیا، جہاں جا کے بیٹھتے ہو جس طرف تم دیکھتے ہو تو چلتی ہوئی چیز رک جاتی ہے۔ میں نے کہا ایسا کب ہوتا ہے؟ نہیں ابھی دیکھو یہ تمہارا ابھی رخ تھا پنکھے کی طرف تو وہ دیکھو کس طرح رکا تھا۔ میں نے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کرو دیکھو، تو میں نے دیکھنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں دیکھو سلو ڈاؤن ہو رہا پنکھا اور اس کے بعد ٹھہر گیا۔ میں تو بڑا خوش ہوا کہ چلو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایک چیز تو میرے ہاتھ آئی، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو میں اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں۔ تو اس کو آزمایا کہ کہیں لوگوں کے سامنے جب شیخی بگاڑ رہا ہوں گا تو ماری نہ کھا جاؤں، کچھ اور دیکھوں۔ کو اے سی چل رہا تھا، پنکھے سے نظر ہٹائی تو میں نے ایئر کنڈیشنر پہ نظر جما دی، تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ وہ ایئر کنڈیشنر بند ہو گیا، پنکھا چل رہا تھا۔ اگلے دن آفس جا رہا تھا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اس لیے توجہ کی ضرورت تھی نہیں سڑک پر، تو میں نے کہا سر میں ادھر دیکھوں، سڑک پر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایک شریف آدمی بیچارہ سائیکل پر جا رہا تھا قریب، تو اس پر نظر جما دی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی سائیکل سلو ڈاؤن ہو گئی، وہ غریب زور لگا رہا ہے اور سائیکل چل نہیں رہی۔ اب یہ میری جستجو یہ ہوئی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہا تھا یہ قوت کیسے پیدا ہوئی ہے اور یہ ہے کیا، اس پر غور کرنا شروع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے میرے ذہن کے کچھ سیل ایکٹیویٹ ہوئے ہیں جن سے یہ قوت بیدار ہو گئی میری کہ اگر میں ذہن کو مرکوز کر سکوں، تو جو ایک جگہ مرکوز کر سکوں تو وہ چیزوں کو چلنے سے روکنے کی صلاحیت بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ہم دھوپ میں سارا دن چلتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جسم میں وٹامن ڈی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی سورج کو میگنیفائنگ گلاس سے سورج کی کرنوں کو ہم ایک مخصوص پوائنٹ پر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کاغذ جل اٹھتا ہے، کپڑا جل جائے گا اس میں۔ سورج وہی ہے، اس کی کرنیں وہی ہیں، صرف جو تبدیلی آئی ہے وہ سورج کی کرنوں کے ارتکاز سے وہ قوت پیدا ہوئی اور اس نے کاغذ کو جلا دیا اور کپڑے کو جلا دیا ہے۔
اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن کو کسی ایک جگہ فوکس کر لیں، کسی ایک نقطے پر پوری توجہ کی مرکوز کر دیں، تو وہ بے پناہ طاقت وہاں پیدا ہو جائے گی، اتنی طاقت کہ وہ چلتی ہوئی سائیکل کو روک دیتی ہے یا پنکھے کو روک دیتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا کہ یورپ میں، خاص طور پہ امریکہ میں، کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف آبجیکٹس پر نظر، جیسے ٹیبل ہے، اس پہ اگر نظر جمائیں پوری قوت سے، تو آنکھوں کے اشارے سے ٹیبل کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ چلیے، مسلمان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قوت آئی، تو غیر مسلم کا، غیر مسلم کے دماغ کا یہ حصہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوا؟ تو اس سلسلے میں آپ کی توجہ میں قرآن پاک کی طرف دلاؤں گا، اس کی ایک آیت کی طرف، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، صاحب کتاب لوگوں میں بھی کچھ صاحب علم ہوتے ہیں، اہل کتاب میں صاحبان علم ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ بات دماغ کی ہو رہی تھی کہ اس کے اندر چھپے ہوئی قوتیں اور خزانے بے پناہ ہیں، جو ہم بعض اوقات انجانے میں کوئی ایسا ورد کرنے لگتے ہیں، ایسے الفاظ ایک خاص تعداد سے خاص وقت پر ادا کرتے ہیں کہ وہ برین سیلز ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ قوت ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹیلی پیتھی ایک اس کی بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ہے۔ کچھ لوگ توجہ مرکوز کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بعد میں سوالات اسی پر زیادہ آئیں گے کہ وہ کیسے ہوگا۔ میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دماغی قوت کو اس طرح سے مرکوز کرے بندہ کہ بعد کی ایکسرسائز کے ذریعے سے انسان میں ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا میسج کسی دوسرے انسان تک، جو کہ سینکڑوں میل دور ہے یا ہزاروں میل دور ہے، وہاں تک کنوے کر سکے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی ایکوپمنٹ کے۔ تو اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جلتی ہوئی موم بتی ایک لے لیں اور بغیر پلک جھپکے اس کے شعلے کو دیکھیں ہم، تو شروع میں تو شاید 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے تک آدمی پریکٹس کر لیتا ہے اس کی۔ اگلا مقام اس کا یہ ہوتا ہے کہ کاغذ پر بلیک ڈاٹ، وائٹ کاغذ پر بلیک ڈاٹ لگا لیں اور اس نقطے پر اپنی نگاہ کو مرتکز کر دیں۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اسی کاغذ پر تھوڑے فاصلے پر 2 انچ کے 2 بلیک ڈاٹ لگائیے اور اس پہ توجہ مرکوز کیجیے اور ان دونوں نقطوں کو ایک کر لیں آپ۔ تو جب وہ دونوں نقطے ایک دکھائی دینے لگے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی توجہ مرکوز ہونے لگ گئی ہے۔ اس طرح کی اس کے بعد بھی بہت سی پریکٹس ہے۔ تو انسان کا ذہن کامیاب ہو جاتا ہے اس چیز میں کہ جس پر چاہے وہ اپنی توجہ مرکوز کر دے۔ ٹیلی پیتھی سے زیادہ یہ چیز ذہن مرکوز کرنے کی
پریکٹس یہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سرو کر دے گی. اگر کبھی میں زندگی میں اسٹوڈنٹ رہا ہوتا اور یہ چیز میرے علم میں ہوتی تو میں شاید پڑھ لکھ لیتا کچھ تھوڑا سا کہ چیزیں یاد رہ جاتی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح سے توجہ مرکوز کرنی سیکھ لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی میموری فوٹوگرافک ہو جائے گی کہ جس چیز کو ایک نظر دیکھ لیا زندگی میں بھولے گا نہیں انسان. اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ ذہنی ارتکاز کی صلاحیت جو ہے یہ در حقیقت پھر ٹیلی پیتھی کی طرف لے جاتی ہے. یہ انسانی ذہن کا کرشمہ ہے. نیک لوگ نیکی کیا ہے وہ برین پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. دراصل نیکی پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے. جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے کہ ہم کسی سے انتقام لینے کی نہیں سوچتے, کسی سے بدلہ لینے کی نہیں سوچتے, کسی کی نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھتے, کسی چیز کی ڈاؤن سائڈ ہم نہیں دیکھتے, جب بھی سوچتے ہیں کسی کا بھلا سوچتے ہیں, تو یہ پازیٹیو تھنکنگ بن جاتی ہے ہماری. جب ہم اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو ہم نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کسی برائی کا خیال دل میں آتا ہی نہیں. شاید یہاں کسی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ بہت نیک آدمی تھے اللہ کے, دنیا سے چلے گئے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ایک سیالکوٹ میں گورنمنٹ کا جو کالج تھا, مرے کالج, اس میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے, ایم اے کی کلاسز کو. پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ اللہ کے پیارے لوگوں میں سے تھے. ان سے ملاقات ہو گئی, ایک قربت کا تعلق ان سے بن گیا. مرشد تو نہیں تھے میرے, مرشد تو میرے اپنے تھے, لیکن ان سے خاصا قربت کا تعلق ہو گیا. تو انہوں نے ایک دن سنایا کہ جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے اور یہ بچے تھے اس وقت. انہوں نے ایک دن مولانا جب ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو ان سے سوال پوچھا بحیثیت بچے کے کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے. تو یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کی عظمت تھی اور ان کے علم کی بلندی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ کے کہ 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے, میں کوئی دقیق بات کہوں گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. مولانا صاحب ذہنی طور پر اس بچے کی ذہنی سطح پر آ کے انہوں نے ایکسپلین کیا, کہا کہ بیٹا ایک مسلمان اور کافر میں وہی فرق ہے جو ایک اچھے اور برے آدمی میں فرق ہوتا ہے. جب کوئی برا آدمی کسی اچھے انسان کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھتا ہے, اچھا کام کرتے دیکھتا ہے, تو یہ سوچتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی اس کا فائدہ ہے جو یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی کچھ ہڈن موٹیوز ہیں جو یہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن جب کوئی اچھا انسان کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس سے گناہ ہو گیا، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. بس اتنا ہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں. اب اس بات کو اگر ہم دیکھیں، اینالائز کریں، تو وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پازیٹیو تھنکنگ، وہ اچھے آدمی کی پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے، وہ اسے الاؤنس دے رہا ہے انسان ہونے کا، یہ کہہ کر کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور یہی پازیٹیو تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جائے گی. تو نیک لوگ چونکہ ہیں ہی تھرو اینڈ تھرو پازیٹیو، کسی کے بارے میں غلط بات سوچتے ہی نہیں، تو ان کے جسم کے اندر ایک کیمیکل چینج مسلسل آتی رہتی ہے کہ ان کی باڈی میں ایک مخصوص کیمیکل ایمٹ ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے ذہن میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سرور کے عالم میں رہتے ہیں. جس سے وہ مزید پازیٹیو ہوتے چلے آتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں. یہ چونکہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کے ذہن کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، تو وہ نیکی اور وہ پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں جو انسان کے ذہن کے سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اسے ٹائم اینڈ اسپیس سے بعض اوقات بیونڈ لے جاتے ہیں. وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. وہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو دیکھ لے گا، ہزاروں میل دور کی چیزوں کو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، ہزاروں سال بعد واقع ہونے والے چیزوں کو وہ اپنی جگہ پر آج بیٹھا ہوا دیکھ لے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صاحب کشف ہو گیا. تو وہ جو صاحب کشف ہوا بندہ، وہ در حقیقت ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے منبر پر کھڑے، سینکڑوں میل دور اپنے لشکر کو ایک ٹیکٹیکل مسٹیک کرتے ہوئے دیکھ کر منبر سے بول اٹھتے ہیں اور کمانڈر کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرما دیتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے. اور ان کا سپہ سالار جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے وہ بھی نیک آدمی ہے، وہ اس میسج کو ریسیو کر کے اکارڈنگلی ایکشن لے لیتا ہے. آپ اس کو ٹیلی پیتھی کہہ لیجیے، روحانیت میں ہم اسے کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نیکی کی وجہ سے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ تھے. مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیتے وہ دیکھ سکے. سائنس اس کو ڈسٹنٹ ویونگ کہتی ہے. مغرب نے جو اسے نام دیا وہ ڈسٹنٹ ویونگ دیا ہے. وہ کشف نہیں مانتے اسے، اس لیے کہ اس سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ڈسٹنٹ ویونگ کا نام دیتے ہیں کہ ایک آدمی دور سے کسی چیز کو، یا آسان لفظوں میں کہیے کہ ون کین سی بیونڈ دا وال، وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. یہ انسانی ذہن کی قوتوں کا کمال ہے. یوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے. اس بہترین تخلیق کے اندر بہترین
چیز جو اللہ نے فٹ کی ہے میرے نزدیک وہ دماغ ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو جب چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہائی ٹیمپریچر میں لے آتے ہیں کہ بڑا شدید بخار ہے، جب چاہتے ہیں پھر نارمل ٹیمپریچر ہو جاتا. وہ بھی دماغ کا کمال ہے اور کچھ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو دماغ بھی عطا فرمایا ہے، ان کا ڈائجسٹن سسٹم بھی ہماری طرح کا ہے، with a few modifications, few changes. ان کی نسل بھی اسی طرح بڑھتی ہے جیسے انسان کی نسل بڑھتی ہے. اللہ کی نعمتوں سے وہ بھی اسی طرح فائدہ لیتے ہیں جس طرح سے انسان لیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں انسان اور جنات کو ایک بریکٹ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جنات بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ڈائجسٹن سسٹم ود اے سلائٹ ڈفرنس انسانی ڈائجسٹن سسٹم کا ہے. فرق یہ ہے کہ انسان حلال چیزیں کھاتا ہے، صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے، ہائیجین اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہائیجینکلی صحیح ہو چیزیں جو وہ کھائے، ادروائز بیمار ہو جائے گا. اس کے برعکس جنات پرانی ہڈیاں اور گلا سڑا گوشت کھاتے ہیں. یہ ایک فرق ہے ان کے ڈائجسٹن سسٹم میں. تو یہ وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں جنات اور انسان کو ایک بریکٹ میں ڈال دیا گیا. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کم از کم میں سمجھتا ہوں، ہے یہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آئی تھاٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسان اور جنات اکٹھے کیسے کر دیے گئے، جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، رب تعالیٰ کا نائب ہے، اور جن وہ ایسا اعزاز کوئی نہیں بخشا گیا. سورہ رحمان کے فضائل کے بارے میں جیسے جناب عبد الباسط صاحب ایک زمانے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ہوا کرتے تھے اور تراویح پڑھاتے تھے. وہاں آپ نے سورہ رحمان کو بڑی کثرت سے تلاوت کیا، اور پھر سننے میں آیا تھا، میری ان سے براہ راست اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن سنا کہ عبد الباسط صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ رحمان کو سنے تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، اس سے بخار اتر گیا، اس سے فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی. لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا، ہم لوگ وظائف کے پیچھے بلا وجہ میں بھاگتے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کو فائدے ہو جاتے ہیں، کچھ کو نہیں ہوتے. اگر ایسا ممکن ہوتا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب یہ وظیفہ پڑھ لیجئے فلاں بیماری دور ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے فلاں مصیبت دور ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے مالی تنگی دور ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے قرض ادا ہو جائے گا، تو جس کثرت سے ہم پاکستانی وظائف پڑھتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، تو اس حساب سے تو پھر نہ تو پاکستان میں کوئی غریب آدمی ہو، نہ کوئی بیمار ہو، نہ کوئی مصیبت زدہ ہو، یہاں درست نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت ہم پابندی سے کر لیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، مختلف آیات پڑھتے ہیں، ہر آیت میں مختلف الفاظ
अल्फाज अगर मिल जाएं तो वो आयत बन गई, हरूफ अगर मिल जाएं तो लफ्ज बन गया है, और मुख्तलिफ आयात इकट्ठी हो जाए तो सूरा बनती है, और मुख्तलिफ सूरा अगर इकट्ठी हो तो कुरान वजूद में आता है। तो जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो हम तमाम हरूफ को बार बार पढ़ रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो वो जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के रेफरेंस से मैंने आपसे बात की थी, उसका ताल्लुक ये था, वो बिला वजह नहीं थी, कि जब हम मुख्तलिफ हरूफ को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि अल्फाज आ रहे हैं, आयात हैं, हरूफ तो वही हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो अदा होते हैं। तरीके से मुराद ये है कि उसमें पिच वेरी कर जाती है जब हम पढ़ते हैं। कहीं पर वो पर बहुत मेजर एम्फेसिस आएगा हमारा, कहीं कम एम्फेसिस होता है, कहीं बिल्कुल हल्का एम्फेसिस होगा। अलिफ कहीं हम हज़फ कर जाएंगे उसको, कहीं मिलाकर पढ़ लेंगे, कहीं इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ेंगे। तो ये वह पिच में फर्क आता है। जब वो पिच में फर्क आएगा तो हमारी जुबान की जो मूवमेंट है वो भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाएगी उससे। और जब जुबान की मूवमेंट डिफरेंट होती है तो जो वो पैलेट को टच करती है उस स्ट्रोक की स्ट्रेंथ में फर्क आएगा, उसके स्ट्रोक के एंगल्स में फर्क आएगा। उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होंगी वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के असूल पर फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होती जाएगी, कहीं हाई फ्रीक्वेंसी, कहीं लो फ्रीक्वेंसी, कहीं मिड फ्रीक्वेंसी में होगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उससे वाइब्रेशंस की नेचर चेंज हो जाएगी। अगर कभी आप ऑर्केस्ट्रा को सुने या किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले लें, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे यहां बलूचिस्तान के एरिया में बहुत इस्तेमाल होता है, वो अपनी जगह वो भी एक अजूबा है कि उस पर सिर्फ एक तार होती है, उसको एक तारा कहते हैं, सिंगल एक वायर है उस पर। उसकी टेंशन और जिस साइड और एंगल से उसको उंगली टच करती है उससे एक अलहदा आवाज पैदा होती है। तो उसी एक तार से वो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें डेवलप कर लेते हैं। उसको बजाने के जो माहिर हैं उसमें भी जो ट्रिक है वो उनकी उंगली की स्ट्रेंथ, एंगल और साइड वो टच करने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाती है और यूं एक म्यूजिक वजूद में आता है। आवाज का जादू ऐसा है, वही आवाज जो हमें बहुत भली लगती है, अगर उसकी उस फ्रीक्वेंसी पर हम चले जाएं जो डिस्ट्रक्शन कर देगी। आप सब इससे वाकिफ हैं, बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई कि साउंड वेव्स को हम यूज करके चट्टानों को तोड़ देते हैं। एक जमाना था कि चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट यूज होता था। अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डायनामाइट को यूज नहीं करते, क्योंकि डायनामाइट यूज करने का नुकसान एक ये होता था कि जो वो चट्टान का हिस्सा वो तो टूट गया जहां हमने डायनामाइट लगाया है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स थे वो दूर दूर तक जाते थे, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते थे मुख्तलिफ चट्टानों में। नतीजा यह है कि बाद में लैंड स्लाइडिंग बड़े पैमाने पर होती थी। बाद में ये टेक्नोलॉजी आई कि अगर आवाज की हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो
ایک فریکوینسی کے ایسے لیول پر ہم چلے جائیں گے جہاں پر چٹانیں ریزہ ہو جاتی ہیں. وہ ٹیکنالوجی یوز ہوئی 12 کنٹریز میں. یہ جو قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آواز پتھر سے پتھر دل کو موم کر دیتی ہے، وہ یہی الفاظ کی پچ ہے، اس کی لے ہے، جس لے میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں جو آواز میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں انسانی دل پر کہ وہ واقعی موم ہو جاتا ہے. UK میں ایک قصہ سامنے آ چکا جو اخباروں میں رپورٹ ہو گیا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امام تھے شیخ محمد ایوب. بہت ہی خوش الحان امام تھے. تراویاں جب پڑھاتے تھے تو ایک عجیب سما بن جاتا تھا. جہاں آپ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس کمرے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیخ محمد ایوب صاحب امام کعبہ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہاں 3 مرتبہ عشاء کی نماز کی امامت کی ہے اسی کمرے میں جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. اس کمرے کے 2-3 اور اعزاز ہیں. اسے یہ شرف حاصل ہے کہ مسجد قباء کے امام شیخ محمد بن عبد الرحمن، انہوں نے بھی یہاں عشاء کی ایک نماز پڑھائی ہوئی ہے. شیخ ایوب صاحب کی 27ویں رات کی قرت، اس کی ایک سی ڈی چل رہی تھی لندن کے ایک ریسٹوران میں. تو قریبی دفتر میں لنچ ٹائم ہوا، کوئی ایک انگریز ورکر اس ریسٹوران میں آ کے بیٹھ کے اپنا سینڈوچ کھا رہا تھا. تو وہ سی ڈی اس وقت وہاں پلے ہو رہی تھی 27ویں رات کی قرت کی. 2-3 دن کے بعد وہ آدمی آیا اور پھر بیٹھا تو اس وقت کوئی گانے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے. اس نے ویٹر سے کہا کہ جو سانگ آج سے 2 روز پہلے تم نے دوپہر کے وقت لگایا ہوا تھا وہ سانگ بجا دو. وہ ویٹر بیچارہ وہ انظر سرفراز شاہ صاحب، اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں کہ کیا رہا ہے. اس نے جا کے کاؤنٹر پر جو مالک بیٹھا تھا اس سے کہا کہ یہ گورا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ گانا بجا دو جو 2 روز پہلے یہاں بج رہا تھا. تو پاکستانی ریسٹوران میں کوئی گورا جا کے بیٹھ جائے، یہ زیادہ کثرت سے ہوتے نہیں واقعات. تو مالک سوچتا رہا کہ یہ جب آیا تھا 2 روز پہلے تو کون سی سی ڈی لگی ہوئی تھی. تو سڈنلی اسے یاد آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت تھی 27ویں رات کی قرت. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی لگاتا ہوں. اس نے دوبارہ لگا دیا. بعد میں جو اخبار میں جو چیز رپورٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک کی وہ تلاوت سن کے اسلام قبول کر لیا اس گورے نے. بات یہ ہے کہ شیخ ایوب صاحب جب قرت کرتے ہیں تو وہ ایک لے پر کرتے ہیں. ان کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو مختلف جگہوں پر ایمفیسس لے کرتے ہیں الفاظ کے، وہ ایک ایسی اس میں راگ میں پڑھتے ہیں کہ وہ براہ راست دلوں پر اثر کرتا ہے. آپ کبھی ان کی کیسٹ سنیں جس میں 27ویں رات کی خاص طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے تحاشا اس میں رو رہے ہوتے ہیں، اتنا اثر کرتی ہے وہ چیز. تو یہ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کی جو لے ہے، یہ دلوں پر بے پناہ اثر کرتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم
مختلف الفاظ کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے آپ اگر کسی صاحب علم کے پاس جائیں تو وہ آپ سے ہمیشہ ایک بات کہے گا کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس انداز میں کریں کہ آواز تھوڑی سی اونچی ہو آپ کی، کہ آپ خود سن سکیں اس کو. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اور اتنی آواز میں کریں گے جس کو آپ سن سکیں تو اس کا اثر آپ کے ذہن پر آئے گا. یہ اور ابھی یہاں بہت سے لوگ ایک چیز کے بارے میں فرماتے رہتے ہیں کہ ہماری توجہ کس طرح سے بندھے نماز میں اور قرآن میں. بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ اگر آپ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف نماز پر توجہ ہو، قرآن پاک پڑھتے ہوں تو انجانے جہانوں کی سیر کرنے لگیں آپ اس کی تلاوت کرتے ہوئے. بڑا آسان سا نسخہ کر دیتا ہوں آپ سے کہ قرآن پاک پڑھیے اور اتنی آواز میں پڑھیے کہ آپ خود اپنی آواز کو سن سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت غور سے سنیے اپنی آواز کو، کیا پڑھ کہہ رہے ہیں، پوری توجہ دے دیں. جب آپ غور سے اپنی آواز کو سنیں گے آپ تو آپ کی توجہ بننا شروع ہو جائے گی، آپ کا ذہن مرکوز ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے آپ کی نماز کے اندر آپ کی جو توجہ ہے وہ نماز ہی میں رہے گی، ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. یہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں. تو اس توجہ مرکوز کرنے کا یہ آسان سا نسخہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ بات تو سورہ رحمان کی ہو رہی تھی، معلوم سے نہیں. یہی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں آدمی اس طرح جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو جب وہ ایکسپلین کرنے لگتا ہے تو یوں مضمون سے مضمون نکلتے چلے آتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر سورہ رحمان پہ بات کریں گے. یہ سلسلہ کافی دیر چلے گا میرا خیال ہے، کیونکہ اس میں ابھی اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جس پر آپ کے 2-2 4-4 گھنٹے لگ جائیں گے یہ ایکسپلین کرنے میں. کمال کی سورہ ہے.